بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو شب قدر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی روزہ کو فرض فرمایا، اس کی رات کی قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیزیں بنایا اللہ رب العزت نے۔ اور 3 لوگوں کی دعاؤں کا اللہ رب العزت رد نہیں فرماتی۔ ایک روزہ دار کی افطار کی وقت کی، جب افطار کر رہے ہوتے ہیں اللہ پاک پروردگار عالم سے جب دعائیں فرماتی ہیں، اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتی۔ دوسری عادل بادشاہ کی دعائیں اللہ رد نہیں فرماتی ہیں۔ تیسرے مظلوم کی دعائیں اللہ کو بھی رد نہیں فرماتی ہیں۔ خبردار کسی کے اوپر ظلم مت کرو، ظالموں ظلم سے بچ جاؤ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال سبحانه وتعالى في المقام الآخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، رمضان المبارک کی مہینہ، اللہ نے اس رمضان کی روزے کو فرض قرار دی ہے تاکہ تم لوگ تقوی کو اختیار کرو، اور تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی اللہ رب العزت پہلے امتوں کے اوپر بھی روزوں کو فرض قرار دی ہے۔ یہ نہ سمجھو صرف تمہارے اوپر روزے کو، رمضان المبارک کے روزے کو فرض کی ہے، بلکہ اس سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی روزے کو اللہ نے فرض قرار دی ہے۔ کسی کے پورا سال بھر کے لیے، کسی کو پورا مہینہ کے لیے، کسی کو 40 دن کے لیے، کسی کو 50 دن کے لیے، کوئی 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن روزہ افطار کرتے تھے، کوئی 2 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن افطار کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے تمہارے اوپر بھی اللہ رب العزت نے چند گنی چنی دن 30 یا 29 دن کے روزے کو فرض قرار۔ آگے اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تم سے آسانی کا ارادہ کرتے ہیں، سہولت کا ارادہ کرتے ہیں۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العزت تم سے دشواری کا ارادہ نہیں کرتا تاکہ تم گنتی کو پورا کرو آسانی کے ساتھ۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کو ڈرو جیسے تمہیں استطاعت ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت ہی بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو شب قدر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، 1000 مہینوں سے بھی
بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی روزہ کو فرض فرمایا، اس کی رات کی قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیزیں بنایا اللہ رب العزت نے۔ جو شخص اس معنی میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسے ہی ہے جیسے غیر مہینہ میں، یعنی ایسا جیسے غیر رمضان میں وہ 70 فرض کو ادا کرے۔ غیر رمضان میں وہ فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینہ میں کسی فرض کو ادا کیا وہ گویا کہ غیر رمضان میں وہ 70 فرض کو ادا کیا۔ صبر کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے میرے دوستو، غمخواری کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور یہ مہینہ لوگوں کی ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینہ میں مومن کا رزق اللہ رب العزت بڑھا دیتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے، اس کے لیے اللہ رب العزت اس کی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا وہ روزہ دار کو افطار کرانے سے اللہ اس کو تمام گناہوں کو بخشش فرما دیتے ہیں، اور جہنم کی آگ کا خلاصی یعنی اللہ رب العزت جہنم کی دردناک عذاب سے اس کو بچا لیتا ہے، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں، مگر اس روزہ دار کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم تو لوگوں کو ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی وسعت نہیں ہو، ہم نہیں رکھتے ہیں تو روزہ دار کو افطار کرائے۔ تو آپ نے فرمایا، پیٹ بھر کر کھلانا موقوف نہیں ہے، ایک گھونٹ پانی سے افطار کرا دو، ایک گھونٹ دودھ کیوں نہ ہو، ایک گھونٹ پانی کیوں نہ ہو، ایک لوگ لسی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ایسا معنی ہے کہ اس کا پہلا 10 روزہ اللہ کی رحمت والی، درمیانہ 10 روزہ مغفرت والی ہے، آخری 10 روزہ میرے دوستوں اللہ رب العزت جہنم کی دردناک عذاب سے چھٹکارا دینے والے۔ تم اپنے رب کو راضی کرو، کلمہ طیبہ اور استغفار پڑھتے رہو، اور ہمیشہ آگ سے پناہ مانگتے رہو، آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، حق تعالیٰ قیامت کی دن فرمائے کہ میرے ہاؤس سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے، یعنی جو لوگ کسی روزہ دار کو پانی پلائیں گے، اللہ رب العزت اس کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، جس کی بات جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگیں گے۔ کتنی بڑی برکت والی مہینہ ہے۔ اس مہینہ کے اندر مغفرت والی مہینہ، رحمت والی مہینہ، جہنم کے دردناک عذاب سے نجات والی مہینہ ہے۔ لیکن اللہ پاک پروردگار عالم شرابیوں کی دعا کو قبول نہیں فرماتے، جو والدین کی نافرمان ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے ہیں، اور کینہ رکھنے والوں کی دعاؤں کا اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتی۔ 3 لوگوں کی دعائیں اللہ قبول نہیں فرماتی۔ ایک کینہ رکھنے والے یعنی بغض عداوت۔ کینہ کس کو کہا کہ بھائی اس نے میرے ساتھ ایسے کیا اور میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس سے بدلہ لے کر آؤں گا، کینہ۔ تو کینہ رکھنے والے کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتی۔ جو والدین سے نافرمانی کی، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کے حکم کی فرما برداری کے بعد والدین کی فرما برداری کرو۔ یہ بابرکت مہینہ پانی کی باوجود بھی، مغفرت والی اور رحمت والی مہینہ پانی کی باوجود بھی، جو 1 نیکی 70 نیکی کی برابر ہے، کہ جو والدین کے نافرمان ہیں، والدین کی نافرمانی کی ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے ہیں۔
اور 3 لوگوں کی دعاؤں کا اللہ رب العزت رد نہیں فرماتی. ایک روزے دار کی افطار کی وقت کی جب افطار کر رہے ہوتے ہیں اللہ پاک پروردگار عالم سے جب دعائیں فرماتی ہیں اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتی. دوسری عادل بادشاہ کی دعائیں اللہ رد نہیں فرماتی ہیں. تیسرے مظلوم کی دعائیں اللہ کو بھی رد نہیں فرماتے ہیں. خبردار کسی کے اوپر ظلم مت کرو، ظالموں ظلم سے بچ جاؤ. اتنی بابرکت مہینہ ہے، رحمت والی مہینہ، مغفرت والی مہینہ. اللہ رب العزت مومن کے اوپر رزق بڑھا دیتے ہیں. ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے. ایک نفل غیر رمضانوں میں فرض کی برابر ہے. ایک فرض 70 فرضوں کی برابر ہے. اسی مہینہ کے اندر تمہیں چاہیے، ہمیں چاہیے میرے دوستوں کہ ہم توبہ کریں، کسی کے اوپر ظلم مت کریں. اسی وجہ سے اللہ کی رسول کی حدیث بھی ہے کہ اس مہینہ کے اندر مزدوروں کے اوپر ان کی ساتھ میں بھی رحم کرو، ان سے کام مت لو. اللہ کی رضا کے لیے ان کے اوپر بوجھ کو ہلکا کر دو تاکہ تم اللہ کی رحمت میں شامل ہو جاؤ. یہ ایسے مہینہ ہے، ایسے مہینہ ہے میرے دوستوں، بڑے بابرکت مہینہ، بڑی رحمت والی مہینہ ہے. تو اللہ رب العزت جو ظالم ہے اس کی دعائیں قبول نہیں فرماتے ہیں، جو مظلوم ہے اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے ہیں. روزہ دار کی دعاؤں کو افطار کی وقت کی جو دعا کی جاتی ہے اس وقت میں اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے ہیں. کہ رمضان المبارک کی مہینہ ہے، اس مہینہ کو جتنی بھی نیکیاں کر سکتے ہو کرتے رہو. میرے دوستوں اسی مہینہ میں کلمہ طیبہ کی زیادہ سے زیادہ ورد کرنا، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا، کہ یہ ایسے ایک مہینہ ہے جو شب قدر والی، جس میں ہزاروں مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے. وہ شب قدر والی مہینہ 27ویں شب، 21ویں، 23ویں، 25، پھر 27، پھر 29. یہ ایسے مہینہ ہے میرے دوستوں یہ شب قدر کی کہ جبرائیل امین تمام روزہ داروں سے بذات خود مصافحہ کرنے کے لیے تشریف لاتی ہیں. تو میرے دوستو آپ نے سن لی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ نے تمہیں بڑی نعمتیں بخشی ہے، اللہ نے تمہیں جو بھی کچھ دی ہے اللہ کی شکر ادا کرتے رہو. کہ اللہ پاک پروردگار عالم رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر اللہ نے تمہیں روزی عطا فرمائی. مومن کی بدولت رزق کے اندر اللہ پاک پروردگار عالم اضافہ فرماتے ہیں. ان کی رزق کے اندر مومن کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں. تو اللہ کی شکر بھی ادا کیا کرو. لَإِن شَكَرْتُمْ، جب تم اللہ کے شکر ادا کرو اللہ تمہاری مال و دولت میں اور اضافہ کرے گا. اللہ کی راستہ میں خرچ کرو گے اللہ تمہارے مال و دولت میں اور اضافہ کرے گا. اس مہینہ کے اندر زیادہ سے زیادہ فقیر مسکینوں کے ساتھ ہمدردیاں کرتے رہو. اپنے مومن بھائیوں کو جو غریب ہے، یتیم ہے، جو مسکین ہے، ان کے ساتھ میں ہمدردیاں کرو. اللہ کی دیے ہوئے مال میں سے دیتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو. غمخواری کی مہینہ ہے،